اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو سرخ رنگ کے 100 اونٹ دیے جائیں گے، سونے چاندی سے اس کے جسم کو لاد دیا جائے گا، تو اونٹوں کے لالچی، سونے کے لالچی دوڑے، انہی دوڑنے والوں میں ایک نام تھا سراقہ مدلجی کا، وہ بھی دوڑے، اور جب حضور کے قریب پہنچے تو اب یہ تلوار ساتھ میں، نیزہ ہے، کمان، برچھی، سب کچھ، اور حضور پر حملہ کرنے والا تھا، تو حضور نے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ اسے، حضور کے زمانے میں مفصل الفاظ میں تم کیا تو نبی نے مجبوری کے تحت ہجرت کی ہے، اس زمین کی سلطنت کا بادشاہ کون جس کا قبضہ ہے زمین پر، کہا یا ارض خذی، زمین پکڑ اسے، اب سنو برابر، سراقہ گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھسے ہوئے تھے، اب لگے گی کیا معافی طلبی کرنے کے لیے، کہا حضور معاف کر دے، واپس چلا جاؤں گا، معاف کر دیا جائے، کہا یا ارض خذی، زمین چھوڑ دے اسے، جب چھوڑ دیا جائے پھر دل میں بدنیتی آئی، پھر حملہ کرنا چاہا، پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر معافی چاہی، پھر چھوڑ دیا گیا، تیسری مرتبہ پھر حملہ کرنے والے تھے اور زمین نے پکڑ لیا، تو اب گھٹنوں برابر تھوڑا زمین میں تھا، پھر کہا حضور معاف کر دے، واپس چلا جاؤں، جو اور تلاش کرنے کے لیے نکلے ان سے بھی کہہ دیا جائے گا بہت دور تک دیکھ کر کے آیا ہوں، کہیں مصطفیٰ کا پتہ نہیں، کہیں مجھ کو نہیں ملے، چلو واپس وہ ملنے والے نہیں، جب معافی طلبی کی تو حضور نے زمین کو کہا یا ارض خذی، زمین اسے چھوڑ دے، سراقہ زمین سے باہر آ گئے، اب واپس جا رہے تھے، کہنے لگے حضور اب مجھ کو پروانہ امن لکھ دیں کہ میرے اس جرم پر جو میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس پر میری گرفت نہیں ہوگی، آپ میرے لیے امن کا پروانہ لکھ دیں۔ عجیب معاملہ ہے، مجبور سے بھی کوئی امن کا پروانہ مانگتا ہے؟ تم تو کہتے ہو کتنی مجبوری، رات میں نکلے لوگوں سے چھپ کر، اور یہاں سراقہ امن کا پروانہ طلب کر رہے ہیں، امن تو مختار سے مانگا جاتا ہے، مجبور سے تھوڑی امن مانگا جاتا ہے۔ تو حضور نے کہا اس لیے کہ سراقہ نے جان لیا تھا اس کی ہجرت مجبوری کے تحت نہیں، ایک مقصد کے تحت ہے، اس لیے کہ اس کا قبضہ زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، کل یہی اگر اس چاند کی طرف پلی کرے گا تو اس کو بھی دو ٹکڑے ہو جانا پڑے گا، کہیں سورج سے کہے گا تو اس کو بھی واپس آنا پڑے گا، اس لیے کہ رب نے اس کو کائنات کا مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہا حضور امن کا پروانہ لکھ دیں، اب سراقہ کے لیے امن کا پروانہ لکھنے کے لیے حضور نے کہا صدیق سے کہا ابو بکر اس کے لیے امن کا پروانہ لے، امن کا پروانہ لے کر کے ابو بکر کے ساتھ پاس سے جب سراقہ جانے لگے تو حضور نے کہا سراقہ ٹھہر جاؤ، اس لیے یہ کسی ہرے گہرے کی بارگاہ نہیں، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی گیر بھی جایا نہیں کرتے۔ سراقہ یہ بتاؤ اونٹوں کے لالچ میں آئے تھے، سونے کے لالچ میں آئے تھے؟ کہا حضور ہاں سونے کے لالچ میں آیا تھا، پارے پیغمبر اسلام تیری رسالت کے ہم قربان، تیری بارگاہ میں لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا سراقہ ان عرب والوں کے سونے کی اہمیت کیا ہے، اس سونے کی حیثیت کیا ہے، جہاں آج محمد تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے بادشاہ کیسر کے کنگن دیتا ہے، سونے کے کنگن جو آج کے دور میں کروڑوں کی مالیت، اور سونا مرد کے لیے حرام ہے نا، لیکن حضور ہے سراقہ کو سونے کے کنگن عطا کر رہے، اور سراقہ کو بھی سونے کے دو کنگن عطا کر رہے، نبی مختار ایک ہے جس کو جو چاہتے عطا کر رہے، جہاں میں ان کی جلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا سراقہ اس سونے کی حیثیت کیا، جاؤ کسرا کے بادشاہ کیسر کے کنگن ہم تمہیں دے، تو مجبوری ایسی تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے 8 سال کے بعد جو فتح مکہ ہوتا ہے، جب مکہ فتح ہوتا ہے 8 سال کے بعد، تو ادھر ہجرت کی تھی دو لوگوں نے، 8 سال کے بعد 10,000 صحابہ تھے تو مکے کو فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ 8 سال کی قلیل مدت میں 10,000 لوگ تھے جو مکے کو فتح کرنے آئے تھے، اور آج وہاں پر امیر حمزہ کا کلیجہ چرانے والے زندہ بھی گرفتار، صحابہ کو ستانے والے گالیاں دینے والے بھی گرفتار، تمام کے تمام وہاں پر گرفتار تھے، اور قانون کا مطالبہ یہی تھا کہ آج ان سب کو سولی پر چڑھا دیا جائے، عدالت یہی تقاضا کر رہی تھی، انصاف یہی کہہ رہا تھا کہ ان سب کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا
جائے گا، آج تم سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور سراقہ مدنی بھی وہاں پر موجود، ایمان لے آئے، صحابی بن گئے۔ اب قادسیہ غالباً فتح ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جب ایران فتح ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے کنگن بھی تو سراقہ کے ہاتھ میں آنے تھے نا، تو عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا ایران، جہاں کا بادشاہ تھا قیصر کسریٰ کا۔ تو کہا عمر فاروق اعظم کے دور میں جب فتح ہوا ایران، تو اس وقت بادشاہ کو گرفتار کر کے اور وہاں کی جو کچھ بھی پونجی تھی وہ سب مدینہ الرسول میں لائی جاتی ہے۔ اور عمر فاروق اعظم اس سامان کو لے کر کے حضور کے قدموں میں آتے تھے۔ اور کیسی حادثی تھی، کہا حضور یہ عمر ہی ہے جو کل مکے کی گلیوں میں ایک پہلوان کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن یہ آپ ہی کی محبت کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ نے اپنے غلاموں کو وہ ہنر اور سلیقہ دے دیا جو بادشاہوں کا غلام بنا کر کے آپ کے قدموں میں لے آئے۔ کہا حضور یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا۔ ادھر سراقہ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، حضرت سراقہ بیمار ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے حلقے بتا رہے تھے، سراقہ کا آخری وقت آ چکا ہے، اور ادھر نفس ہستی ڈوب رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے آپ نے حضور سے حدیثیں سنی ہیں، کچھ تو ہمیں بتا جائیں تاکہ ہم ان کو محفوظ کر دیں۔ تو سراقہ نے کہا اجی تم کیسی مایوسی کی بات کرتے ہو، یہ محرومی والی بات کیوں کرتے ہو، کیا تم میری زندگی سے مایوس ہو گئے ہو؟ کہا ملک الموت کی مجال نہیں ہے کہ سراقہ کی تحلیل پر قدم رکھ سکے۔ کہا کس بات کے بھروسے یہ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ جب تک قیصر کے کنگن ان ہاتھوں میں آئیں گے نہیں، اس وقت تک سراقہ کی تحلیل پر ملک الموت آ نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ تھا میرے صحابہ کا حضور کے تعلق سے۔ کہا میرے مصطفیٰ کا پروان ہے، جب تک سراقہ اس کنگن کو ہاتھ میں لے گا نہیں، اس وقت تک پروانے اجل آ نہیں سکتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم سراقہ کو بلایا، حضور کے قدموں کے قریب گنبد خضرا کے قریب کھڑا کر کے پھر کہا حضور یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں آج آپ نے اپنے غلاموں کو وہ سلیقہ اور کر دیا ہے کہ آج بادشاہوں کو غلام بنا کر کے آپ کے بارگاہ میں لے آیا۔ سراقہ کو بلا کر وہ قیمتی کنگن بڑی تلاش بسیار کے بعد جو ملے تھے، جب تلاش کرتے تھے نا وہ اس کے محل میں، بار بار آ کر کے لوگ یہی کہتے کنگن نہیں ملتے۔ عمر فاروق اعظم کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے اور کنگن نہ ملے۔ تو جب لا کر کے حضور کے قدموں میں رکھ کے سراقہ کو بلا کر کے عمر فاروق اعظم کے دور میں وہ کنگن مصطفیٰ کے دربار میں حضرت عمر فاروق اعظم سے سراقہ کو پہنائے، تو کہا جب رسول کی رسالت کو تسلیم کیا ہے تو اس کو علم والا بھی ماننا پڑے گا، اختیار والا بھی ماننا پڑے گا۔ تعلیم پر جا کر کے نبی کی مجبوری کا چہرہ لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، حدیث مصطفیٰ کو بڑا علم نبوت کے چراغ میں دکھائی دیں گے، اختیار مصطفیٰ کے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر میں تجھے دکھائی دے گا۔